لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو موقع دیا کہ آج ہم پھر سے حسین کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے، کیونکہ اس کا شکریہ جتنا کیا جائے اتنا کم ہے. آپ نے شاید غور کیا ہو کہ سال گزشتہ شاید کچھ افراد یہاں رہے ہوں، اس سال نہ ہوں، نہیں ہیں وہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو حیات نے موقع نہیں دیا. اگر ہم کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو ہم عزاداری امام حسین اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے امام چاہتے ہیں. بہرحال میں کوئی بڑا نہ ذاکر ہوں نہ خطیب ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور آپ نے ماشاءاللہ سے بزرگ علماء اور خطبہ کو سماعت کیا ہوگا. آپ سے صرف دعائیں چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی مجھے بہرحال توقع نہیں ہے. صرف ہمارے حق میں دعا کریے کہ پروردگار عالم جتنا ہم نے علم حاصل کیا اتنا آپ تک پہنچا سکوں. اور بہرحال ہر مسجد اور ہر منبر کا اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ جب مجھ سے یہ وعدہ لیا گیا تھا اس مجلس اس عشرے کا، تو یہ کہا گیا تھا کہ مولانا اس منبر پر جو مجلس پڑھتا ہے وہ آئندہ بہرحال اگر چھوٹا ذاکر ہوتا، چھوٹا میں اپنے الفاظ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ آئندہ جا کر بہرحال مشہور ہو جاتا ہے. تو یہ ہر منبر کی ایک فضیلت ہوتی ہے ہر بستی میں. کیونکہ مجھے جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اس منبر پر جو آتا ہے پڑھتا ہے مجلسیں، تو وہ آئندہ چل کر وہ مشہور ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد آیا کہ میں 2008 میں آپ کے بارہ بنکی میں ایک جگہ نماز پڑھانے کے لیے گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ایران گئے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جو یہاں آتا ہے وہ 1 سال کے اندر ایران چلا جاتا ہے. واقعاً میں چلا گیا تھا. تو ہو سکتا ہو اس منبر کے طفیل میں پروردگار عالم جو ہے زبان میں قوت عطا کرے، مجلسیں بہرحال اچھی ہونے لگیں. اچھی مجلسیں سب ہوتی ہیں، بہرحال پڑھنے کا انداز جو ہے آدمی کا تھوڑا سا جدا ہوتا ہے، اس کے حساب سے آدمی چھوٹا اور بڑا ذاکر ہوتا ہے. ورنہ اس منبر پہ جو آ گیا وہ ذاکر حسین ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. چاہے وہ پیش خان ہو، چاہے وہ مرثیہ خان ہو، چاہے وہ نوحہ خان ہو، کوئی بھی ہو، جو اس منبر پر آ گیا وہ ذاکر حسین ہے. وہ اپنے حساب سے تبلیغ کر رہا ہے دین کی. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ مختصر سی تمہید تھی. بہرحال اس امام بارگاہ میں تو 2-3 مرتبہ آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور مجلس خطاب کرنے کا یہ شرف پہلی مرتبہ ہے، اور اکثر ہمارے وطن کے لوگ جانتے ہیں. تو میں نے جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا اس میں رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اِنَّا لِقَتْلِ الحسین حرارةً فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. بے شک اس حسین کے قتل کے بعد
مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد پڑنے والی نہ ہوگی۔ یہ حدیث اپنے اندر اسرار و معارف رکھتی ہیں۔ کیونکہ یہ حدیث اس وقت رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابھی کربلا واقع نہیں ہوئی ہے۔ کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہ امام حسین کا بھی کمسنی کا عالم ہے، اور اس وقت یہ رسول اکرم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ دیکھیے، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کی میننگ اور اس کے مطالب کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، لیکن کب سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہم اس آیت کے بارے میں جانیں کہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، محکم ہے کہ متشابہ ہے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی، کس لیے نازل ہوئی تھی، سبب نزول کیا تھا۔ جب ہم ان سب ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے تب ہمیں اس آیت کے بارے میں معلوم ہوگا کہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے۔ شاید ہم کچھ حد تک سمجھ سکیں، پورا تو دعویٰ نہیں ہو سکتا، لیکن شاید کچھ حد تک اس آیت کے بارے میں ہم اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روایات کے سلسلے سے ہے کہ جب بھی آپ کسی روایت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں تو اس کا پس منظر بھی دیکھیں کہ روایت کب بیان کی گئی ہے، کیوں بیان کی گئی ہے، کس لیے بیان کی گئی ہے، تب شاید اس حدیث، اس روایت کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات ہو سکے، ہم اس کے بارے میں کچھ سمجھ سکیں۔ جب اس کا پس منظر ہمارے ذہن میں ہوگا تب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہمارے نگاہوں میں، ہماری نظروں میں بڑھ جائے گی۔ کیونکہ یہ حدیث کا رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام حسین کی کمسنی کا عالم ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم تشریف رکھتے تھے۔ امام حسین جب رسول اکرم کے پاس تشریف لائے ہیں تو رسول نے پہلے امام حسین کو اپنے زانوں پر بٹھالا، اور بٹھانے کے بعد کبھی گردن کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، کبھی ان کے دہن مبارک کا بوسہ لیتے تھے، کبھی سینے کا بوسہ لیتے تھے، اور یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ کبھی کربلا واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب اس حدیث میں کوئی راز ہے کہ جو رسول بار بار جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک یہ حسین کے قتل کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ آج دیکھ لیجئے آپ، 1400 سال پہلے کربلا واقع ہوئی ہے، لیکن آج تک لوگ ادھر فرش عزا بچھا نہیں کہ لوگ اکٹھا ہو گئے، فرش عزا بچھا نہیں کہ لوگ اکٹھا ہو گئے۔ دیکھیے، امام حسین کربلا کی مجبور شخصیت کا نام نہیں ہے، امام حسین کربلا کی مظلوم شخصیت کا نام ہے۔ مجبور کہنے میں اور مظلوم کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، یا ظلم و جور کے ذریعے سے اس کو جو ہے حاصل کیا گیا، فتح کیا گیا ہے، یا ظلم اکراہ کے ذریعے سے، یا جبر کے ذریعے سے، لیکن حسین نے جو مارکا سر کیا ہے وہ مظلوم رہ کر وہ جنگ جیتی ہے۔ امام حسین نے مظلوم رہ کر کربلا کے مارکے کو فتح کیا ہے۔ دنیا نے پہچانا کہ نہیں پہچانا، لیکن ہمارے اور آپ کے ملک کے مایا ناز سیاسی لیڈر، جن کو ہم آپ مہاتما گاندھی کہتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ ہم نے امام حسین سے یہ سیکھا ہے کہ مظلوم رہ کر انقلاب کیسے برپا کیا جاتا ہے۔ مظلوم رہ کر کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہم انقلاب کو لا سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین کی ایک گلوبل پرسنالٹی جو بنتی ہے وہ یہ کہ وہ مظلوم رہ کر انہوں نے انقلاب کو برپا کیا۔ یہ امام حسین کی خاصیت ہے۔ بہت سارے اور چیزیں ملتی ہیں امام حسین کے بارے میں کہ انہوں نے انقلاب لایا ہے وہ مظلوم رہ کر۔ دیکھیے، آج شب جمعہ تھی، آپ لوگوں نے حد عقل یعنی پنجشنبے تو لوگ جو ہے پڑھتے ہی ہیں زیارت وارثہ، زیارت شہدائے کربلا۔ دیکھیے، یہ امام حسین ہیں کون؟ یہ کس کو لے کے جا رہے ہیں کربلا میں، کس مقصد کے تحت لے کر جا رہے ہیں؟ زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں ایک سی زیارت، کون سی؟ زیارت شہدائے کربلا، زیارت شہدائے کربلا۔ اس کا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اعداء۔ ہمارا سلام ہو کس کے اوپر؟ اولیاء اللہ کے اوپر۔ ہمارا سلام کس کے اوپر ہو؟ اصفیاء اللہ، یعنی جس کو اللہ نے چن لیا ان کے اوپر۔ یہ جو امام حسین مدینے سے
مکہ اور مکے سے کربلا جو لے جا رہے ہیں لوگوں کو، یہ امام حسین نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ولیوں کو کربلا لے جا رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ولیوں کو کربلا لے جا رہے ہیں۔ اور کون سے ولی؟ کس کو؟ دوسرا جملہ کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ یا اصفیاء اللہ و عداہ، ہمارا سلام ہو ان کے اوپر جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تو یہ جو چنے ہوئے افراد ہیں ان کو امام حسین نے نہیں چنا ہے، بلکہ خدا نے ان کو چنا ہے۔ ان چنے ہوئے افراد کو حسین کربلا لے کر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو پروردگار عالم نے چنا ہے، جس کو امام حسین نے چنا ہے، وہ کربلا جائے گا، ہر انسان کربلا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو امام حسین اپنے اصحاب خاص کو لے کر جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جن کو پروردگار عالم نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان کو لے کر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر امام حسین اپنی طرف سے لے کر جاتے تو یہ کہا جاتا کہ امام حسین اپنے ولیوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جملہ کیا ہے کہ اللہ کے ولیوں آپ پر سلام ہو، آپ کو حسین لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کو حسین نے چنا ہے، کس کے وجہ سے چنا ہے؟ پروردگار عالم کی وجہ سے چنا ہے۔ پروردگار عالم نے چاہے کہ ان کو لے کر جائیں۔ یہ امام حسین ایسے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ آج چاند رات ہے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، لوگ جو دور دراز سے ہیں وہ اپنے وطن جانے کو تیار ہیں امام حسین کے غم منانے کے لیے۔ دیکھیے، یہ جو ہم آتے ہیں محرم کرنے کے لیے، ہمارے اوپر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے محرم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دور دراز سے چلے آتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پروردگار امام حسین کے غم کو منانے کے لیے یہ لوگ جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس چیز کے اوپر اعتراض ہوا کہ کیا ضرورت تھی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں چلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے شہادت پیش کر دی، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم اتنی بڑی حکومت کے خلاف آئیں گے، اس کے مقابلے میں آئیں گے تو ہم کو شہید ہونا ہے۔ تاریخ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے، مصعب بن زبیر۔ کون؟ مصعب بن زبیر۔ یہ بھی امام حسین کے خلاف تھا کہ جو ہے امام حسین کیوں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کربلا جا رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت کے خلاف۔ یہ مصعب بن زبیر بھی جو ہے، اس کا ہاتھ مالک کیا بولتے ہیں جناب مختار کو قتل کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، مصعب بن زبیر کا۔ مصعب بن زبیر کا ہاتھ جناب مختار کو قتل کرنے میں بہت تھا۔ مصعب بن زبیر کہتا ہے کیا ضرورت ہے کہ امام حسین جو ہے کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے جائیں گے تو وہاں شہید کر دیے جائیں گے۔ لیکن آدمی جو کہتا ہے اس کے سامنے وہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ چیزیں اس نے کئی بار کہیں، لیکن سن 72 ہجری میں جب اس کو مروان کے لشکر نے گھیرا ہے آ کر، تو یہ اس کے پاس دو راستے تھے، یا مروان کے ہاتھوں پر حاکم شام کی بیعت کر لیتا، یا تو جو ہے ان سے جنگ کرتا اور قتل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے ایک ساتھی کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے، عروہ نامی شخص کو، وہ اس کا ساتھی تھا جو کربلا کے میدان میں شامل تھا، جنگ میں امام حسین کے خلاف تھا۔ اس کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ عروہ، مجھے یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی یزید کی طرف نہیں گیا؟ امام حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی یزید کی طرف نہیں گیا۔ تو ایک مرتبہ عروہ کہتا ہے کہ تجھے اور حسین سے کیا رابطہ ہے؟ تو حسین کے جو باغی کے خلاف یعنی حکومت کے خلاف جو خروج کیا تھا اس کے تو خلاف تھا۔ آج تجھے کیا ہو گیا کہ تو حسین کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ امام حسین نے کیوں جو ہے اس یزید کے خلاف جو ہے کھڑے ہوئے تھے، اور امام حسین کا کوئی ایک ساتھی بھی ہے یزید کی طرف نہیں گیا۔ ایک مرتبہ عروہ نے کہا کہ دیکھو، حسین کا لشکر تو لشکر خدا تھا، حسین کا لشکر خدا تھا، اس لیے کوئی ایک حسین کا ساتھی یزید کی طرف نہیں گیا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں نہیں گیا، کیوں نہیں گیا کوئی حسین کی طرف سے؟ تم وہی حماسہ، وہی چیزیں جو حسین کے لشکر میں تھا وہی ہمارے لشکر میں وہی حماسہ بھر دو، تاکہ ہمارے لشکر کی طرف سے بھی کوئی دوسری کی طرف نہ جائے۔ ایک مرتبہ عروہ نے مصعب بن زبیر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ
تمہارا لشکر اور حسین کا لشکر زمین آسمان کا فرق ہے۔ حسین کا لشکر لشکر خدا تھا، تمہارے لشکر والوں کے پیٹ تو مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے لشکر والوں کے پیٹ تو مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے اوپر ہماری نصیحتیں یا ان کے اوپر ہماری بات اثر انداز ہو؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے امام حسین کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وجہ تھی، کیسے کربلا میں شہید ہوئے امام حسین، کیا وجہ تھی کہ لوگ ان کی طرف نہیں گئے۔ ایک مرتبہ عروہ نے کربلا کے مناظر کو بتانا شروع کیا مصعب بن زبیر سے۔ جب بتا چکا تو ایک مرتبہ مصعب بن زبیر کے اوپر ایک ایسا روب طاری ہوا اور اس نے آنکھوں کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد اپنے پیر کو زمین پر پٹکتا ہے، پٹکنے کے بعد اپنے ہاتھ کو تلوار کے قبضے میں رکھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بنی ہاشم کے اس لال نے قیامت تک آنے والے مظلوم شخص کو اتنی ہمت اور قوت دے دی ہے کہ ظالم سر تو کاٹ سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ ظالم سر تو کاٹ سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اس کا ایک بہترین جواب جو ہے علامہ مودودی نے دیا ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ لوگ جو ہے امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کی اور چلے گئے یزید سے لڑنے کے لیے۔ ایک مرتبہ لوگ آنے کے بعد علامہ مودودی اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، خلافت و ملوکیت ان کی شاہکار کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، یعنی اس کتاب کے مصنف ہیں وہ علامہ مودودی۔ لوگ اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ جب بڑے بڑے اصحاب اجلہ نے امام حسین کی بیعت کر لی تھی تو کیا وجہ تھی کہ امام حسین نے بیعت نہ کی؟ ایک مرتبہ انہوں نے ان آنے والے اشخاص کو دیکھا اور اوپر سے نیچے دیکھنے کے بعد کہا کہ میاں اپنا سوال ٹھیک کرو، جو اعتراض ہوتا ہے کہ امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی۔ اس کا بہترین جواب اہل سنت کے معتبر عالم دین علامہ مودودی، جو خلافت و ملوکیت کی شاہکار کتاب لکھی ہے، اس کے مصنف ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بڑے بڑے اصحاب اجلہ نے بیعت کر لی، امام حسین نے بیعت نہ کی۔ ایک مرتبہ علامہ مودودی ان آنے والے اشخاص کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میاں ذرا اپنے سوال کو ٹھیک کرو، بلکہ یہ نہ کہو کہ جب بڑے بڑے اصحاب نے امام حسین کی یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ کہا بلکہ یہ کہو کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہ کی تو بڑے بڑے اصحاب نے کیوں یزید کی بیعت کر لی؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ جب بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کی تو حسین نے کیوں نہ بیعت کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ جب حسین نے بیعت نہ کی، کیونکہ نواسۂ رسول ہیں، علی کے لال ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے بیعت نہ کی تو ان لوگوں نے کیوں بیعت کی؟ ایک سوال۔ اچھا، اب یہ کہ یزید کی حکومت تھی کتنی بڑی، یعنی جس حکومت کے خلاف امام حسین نکلے تھے اس حکومت کتنی بڑی تھی؟ اگر آج کے زمانے میں اس کو تجزیہ کیا جائے کہ اس کی حکومت کتنی بڑی تھی تو اگر اس کو کنٹری میں ڈیوائیڈ کیا جائے تقریباً 45 سے 46 ملک ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت تھی یزید کی۔ کتنے ملک بنتے ہیں؟ 45 سے 46 ملک۔ کتنے مربع میں اس کا حکومت تھا؟ 60,000 کلومیٹر مربع پہ حکومت تھی یزید کی، یعنی ہندوستان کی سرحدیں بھی داخل تھیں۔ اتنی بڑی حکومت کے خلاف امام حسین قیام کے لیے نکلے تھے، جبکہ امام کو پتہ تھا کہ ہم جو ہے اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو ہم شہید ہوں گے، کیونکہ امام کے پاس صرف چند افراد تھے، 71 ساتھی تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، نوجوان، بس مختصر سا قافلہ، اور اتنی بڑی حکومت کے خلاف امام حسین نے قیام کیا۔ لیکن امام حسین کے اس ششماہے نے، دیکھیے اگر آپ آج پوری دنیا میں چاہے ایران چلے جائیں، چاہے عراق چلے جائیں، چاہے شام چلے جائیں، آپ کسی سے بھی معلوم کریے کہ یزید کا نام و نشان کہاں ہے، اس کا تخت و تاج کہاں ہے، اس کا محل کہاں ہے، تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ ظاہراً تو یزید نے جنگ فتح کر لی تھی،
لیکن امام حسین نے گردن کٹا کر نوک سینہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ یزید تو گردن تو کاٹ سکتا ہے لیکن میری اس حیات کو یعنی جو میں نے اسلام کو زندہ رکھا اس کو تو ختم نہیں کر سکتا ہے. یعنی اسلام کے جو حلال کو حرام کر رہا تھا اور حرام کو حلال کر رہا تھا اس کو تو نہیں ختم کر سکتا. جو چیز حلال تھی وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی. لیکن یزید کی جو حکومت تھی، آپ کہیں بھی چلے جائیے، نہ اس کا تخت و تاج کا پتہ، نہ اس کی حکومت کا پتہ، نہ اس کے جو ہے یہ 45 جو ممالک بن رہے تھے اس کا پتہ، کسی چیز کا نہیں پتہ. لیکن حسین کے لشکر میں جو ششماہا تھا اس کی ہنسی نے، یعنی دیکھیے یزید کی حکومت میں نہ تخت و تاج، نہ حکومت، نہ لاہو لشکر، کچھ چیز نہیں بچا. یعنی وہاں کچھ نہ بچا، یہاں سب کچھ کٹا کے بھی بہت کچھ بچا ہے. یہاں سب کچھ سر کٹا کر بھی، گھر بار لٹا کر بھی بچ گیا. وہاں پر سر کاٹ کر کچھ نہ بچا، لیکن یہاں پر سر کٹا کر بھی بہت کچھ بچا ہے. آپ عراق میں چلے جائیے روضے موجود ہیں، آپ سیریا میں چلے جائیے روضے موجود ہیں، آپ شام میں چلے جائیے روضے موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حسین نے جو اپنی گردن کٹائی تھی خدا کے لیے، اس خدا نے بھی وعدہ کیا تھا حسین اگر تم میرے دین کو باقی رکھے گا تو میں بھی تیرے تذکرے کو باقی رکھوں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اے بندے اگر تم میرا ذکر کرے گا تو میں تیرے ذکر کو باقی رکھوں گا. تو امام حسین کے ششماہے نے، یعنی اس ہنسی نے اگر اس کا جواب لانا چاہیں تو ہم آپ لا نہیں سکتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو یہ امام حسین کی جو پرسنالٹی بنتی ہے اس کے لیے دیکھیے پروردگار عالم نے اپنے جو خاص بندوں کو بھیجا ہے اس دنیا میں، وہ خود جواد کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ عالم ہے، وہ حی ہے. دیکھیے پروردگار کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق ہے. ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے بعد عالم کہلاتے ہیں. لیکن پروردگار عالم کی جو ذات ہے وہی اس کا ذات و صفات اس کے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی وہ جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفات ہیں. لیکن پروردگار عالم کے اس ذات اور اس صفات کو اس کا کوئی مظہر بھی اس دنیا میں ہے کہ نہیں ہے. اگر تو سخی ہے تو کیا تمہارا یعنی پروردگار کا کوئی اس دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے کہ جو سخی ابن سخی ہو؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی ایسا کریم ابن کریم دنیا میں کوئی نہیں ملتا ہے. دیکھیے حالات اگر اچھے ہوں اور اگر ہم اور آپ سخاوت کر رہے ہیں تو اس کا ایک الگ مرتبہ ہے. مثلا ہمارے فائنینشیل اچھی ہے، ہم جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا دیکھ کر مدد کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمارے قوم کا ہو، ہمارے قبیلے کا ہو، ہمارے مسلک کا ہو. یہ ہمارے اگر مسلک اور قوم اور قبیلے کا ہوگا تو ہم انفاق کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. لیکن امام حسین نے ایسے حالات میں جو ہے مدد کی ہے، یا ایسے حالات میں لوگوں کو جو ہے پانی پلایا جب امام کے پاس نہیں تھا، یا امام کے پاس اتنا محدود تھا کہ انہوں نے حر کے لشکر کو سیراب کیا. ہم اور آپ جب مدد کرتے ہیں تو منہ دیکھ کر مدد کرتے ہیں، قوم و قبیلہ دیکھ کر مدد کرتے ہیں. لیکن جب حسین مدد کرتے ہیں تو نہ قوم و قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ مسلک دیکھتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں. ہم عوام کا کام ہے اگر مدد کرنا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر مدد کرتی ہے. لیکن امام کا کام ہے جب وہ مدد کرتا ہے نہ چہرہ دیکھتا ہے، نہ مذہب دیکھتا ہے، نہ مسلک دیکھتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. یہ جو امام حسین کی جو یہ یعنی سخی کہا ہے، کس لیے کہا ہے؟ یعنی پروردگار کی صفات کا ایک مظہر ہے امام حسین. میں نے ایک عجیب روایت پڑھی، بلکہ سنی بھی ہے. ایران کے ایک بڑے خطیب ہیں ڈاکٹر رفیع، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے. دیکھیے جیسے اگر آپ کے یہاں کوئی دروازے پہ بھوکھا آ گیا، پیاسا آ گیا، تو آپ گھر میں پوچھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی چیز ہو تو دے دو، بھوکا ہے کھانا کھا لے گا. ضروری نہیں کہ ہو تبھی آپ دیں، لیکن آپ پوچھتے ہیں. وہ بات کا مرحلہ ہے، ہوا تو دیا، نہیں ہوا تو نہیں دیا. لیکن وہ جو روایت بیان کرتے ہیں کہ پروردگار سخی ہے تو اس کا مظہر بھی اس دنیا میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، یعنی جواد کریم ہے پروردگار. تو امام حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حسین جیسا سخی اس دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب عاشور کا دن آتا ہے اور امام حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں، اتنے یعنی خون میں
شرابور رہتے ہیں امام حسین کہ چہرہ بھی خون سے تر رہتا ہے. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں. وہ خون سے تر رہتے ہیں. یعنی روایت میں ملتا ہے کہ چوتھے امام نے جب اپنے باپ کو یعنی امام حسین کو اس حال میں دیکھا ہے تو پہچان نہیں پائے ہیں. یعنی اس طرح سے لہو میں ڈوبے ہوئے تھے حسین. کس طرح سے؟ اتنا خون تھا، یعنی اتنے لاشیں اٹھا کر لائے تھے کہ امام کو چوتھے امام پہچان نہ سکے. فرماتے ہیں وہ ڈاکٹر ناصر رفیع کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت پڑھی ہے کہ جب امام حسین عاشور کو سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے اور آخری رخصت کے لیے امام حسین جناب سجاد کے پاس آئے. امام سجاد نے جب اپنے بابا کو دیکھا تو پہچان نہیں پائے. تو امام حسین نے کہا بیٹا سجاد میں تمہارا بابا حسین ہوں. یعنی اس طرح سے لہو میں ڈوبے ہوئے تھے حسین. امام حسین نے جناب سجاد کو اسرار امامت دیے اور ان سے رخصت ہو کر خیمے میں آئے. جو روایت کا جملہ ہے. خیمے میں آنے کے بعد جناب زینب سے کہتے ہیں بہن زینب یہ بتاؤ خیمے میں اگر کچھ کھانے پینے کی چیزیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو اس کو خیمے کے باہر لا کر رکھ دو، کیونکہ ابھی جب میں لاشیں اٹھا کر لا رہا تھا تو مجھے فوج یزید میں کچھ ایسے لوگ دکھے جن کے پاس نہ کھانے کا کچھ تھا نہ پہننے کا کچھ تھا. جن کے پاس نہ کھانے کا کچھ تھا نہ پہننے کا. یعنی اتنے امام یعنی اتنے لاشیں اٹھانے کے باوجود بھی امام حسین لوگوں کے لیے فکر مند ہیں. تو جو اپنے دشمن کے لیے اتنا فکر مند ہوگا تو اپنے چاہنے والوں کے لیے فکر مند نہ ہوگا. آپ حسین سے لو لگا کر تو دیکھیے امام حسین کی شخصیت ہے کیا. امام حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان جو ہے گریا کرتے ہیں، زمین و آسمان اس کے اوپر روتے ہیں. تو یہ پرسنالٹی تھی امام حسین کی جو ان کو جو ہے ایک عالمی شہرت یافتہ بناتی ہے. اور اسی امام حسین کا جب خون اس زمین پر گرا ہے کربلا کی زمین پر تو اس کو پروردگار عالم نے خاک شفا بنایا. اس زمین کا یہ مرتبہ ہوا کہ وہ خاک شفا کہلائی. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب پروردگار عالم نے نحل کو شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ جاؤ تم پہاڑوں پر جاؤ اپنا گھر بناؤ اور پھولوں سے رس لے کر جو ہے اس میں اس کا شہد بناؤ، یعنی فضلہ ہوتا ہے اس کا شہد ہوتا ہے. کیوں؟ پروردگار عالم کے اس حکم کو اس شہد کی مکھی جب بجا لاتی ہے تو پروردگار عالم کیونکہ اس کے حکم کی وہ مکھی اطاعت کرتی ہے تو پروردگار عالم نے اس کے فضلے میں شفاعت دے دی. یعنی اگر حکم پروردگار کو کوئی مکھی بجا لائے تو اس کے فضلے میں شفاعت ہو جائے، لیکن اگر کوئی پروردگار عالم کو دین کو بچا لے جائے تو اس کی مٹی میں شفا نہیں ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو یہ تھی امام حسین کی شخصیت. دیکھیے ایک چیز میں بیان کرتا ہوں اکثر کہ جو ہم یہ مجلس اور یہ ماتم جو برپا کرتے ہیں، ہم کیسے مجلس اور ماتم کو برپا کریں کہ ہماری یہ مجلس اور ماتم جو ہے امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. علامہ جوادی آملی ان کا یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ جو ہم نماز روزہ یہ جو کرتے ہیں آیا یہ قبول ہیں کہ نہیں قبول ہیں؟ آیا یہ قبول ہیں کہ نہیں قبول ہیں؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ قبول ہیں. ہم کو آخرت میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب روز محشر ہوگا ہمارا حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد جو ہے ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے، ہم جنت کے حقدار ہیں کہ جہنم میں بھیجے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، آخرت پر مت ٹالیے بلکہ آپ دنیا میں رہ کر بھی اپنے اس اعمال کو جان سکتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں. انہوں نے مثال دی نماز کی کہ دیکھو اگر انسان نماز پڑھے، نماز اگر صبح پڑھ رہا ہے اور ظہر تک کوئی عمل ایسا انجام نہیں دے رہا ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہے. یعنی کیونکہ نماز کا کام کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. اگر آپ نے نماز صبح پڑھی اور ظہر تک کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے آپ معصیت پروردگار انجام دے رہے ہوں، جس سے آپ گناہ انجام دے رہے ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یہ نماز آپ کو گناہوں سے روک رہی ہے اور یہ نماز آپ کی قابل قبول ہے.
اس کے بعد کہتے ہیں اگر ظہر کی نماز آپ نے پڑھی اور مغرب تک کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا جس سے آپ گناہ کر رہے ہوں، جس سے آپ معصیت پروردگار انجام دے رہے ہوں، اس کا مطلب ظہرین کی نماز آپ کی قابل قبول ہے۔ اسی طرح سے مغربین کی نماز پڑھی آپ نے اور مغربین کی نماز پڑھنے کے بعد صبح تک کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس میں آپ نے پروردگار کی معصیت کی ہو، اس کا مطلب آپ جو ہے آپ کی نماز قبول ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یہی چیز ہم کو عزاداری میں بھی اس کو پیدا کرنا ہے کہ عزاداری اگر ہم کر رہے ہیں، امام حسین کی ماتمداری اگر کر رہے ہیں، اگر ہم گناہوں سے دور ہیں، اس کا مطلب یہ ہماری عزاداری قبول ہے۔ اگر ہم برائیوں سے دور ہیں، اس کا مطلب یہ عزاداری قبول ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی غیبت سے دور ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری قبول ہے۔ ہم حسین کا غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تعزیہ رکھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اگر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور گناہوں سے دور ہیں تو آپ کا تعزیہ رکھنا بھی قبول ہے، آپ کے مجلس کرنا بھی قبول ہے، آپ کی ماتمداری بھی قبول ہے، آپ کی نوحہ خوانی بھی قبول ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو امام حسین کے لیے اگر ہم واقعاً خلوص دل سے مجلس کر رہے ہیں یا محفل کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خلوص سے کر رہے ہیں اور ہم گناہوں سے دور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری مجلس اور محفل قبول ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا ہم خلوص دل سے کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ انسان اگر واقعاً خدا کی بارگاہ میں معصیت نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا لکڑہارا، اس کا کام کیا تھا کہ وہ لکڑیاں روز کاٹتا تھا جنگل سے اور لانے کے بعد جو ہے وہ بازار میں بیچتا تھا۔ دیکھیے جو پروردگار عالم کی جو معصیت نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، پروردگار عالم ان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ وہ شخص روز لکڑیاں کاٹنے کے بعد لاتا اور بازار میں جو ہے بیچ دیتا۔ یہ خطبہ میں نے سنا ہے، خطبے میں میں امام جمعہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص لکڑہارا جو ہے روز اس کا معمول تھا کہ وہ لکڑیاں کاٹتا اور لا کر شہر میں بیچتا تھا۔ ایک دن جب وہ لکڑیاں کاٹ کر شہر کی جانب آ رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے اطراف میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد جو ہے آواز آ رہی ہے بلند آواز سے، کسی کو روک رہے ہیں کہ رکو بچو ابھی نہ آؤ، مطلب دنیا بھر کی باتیں اس طرح کے، کسی کو جس سے لگ رہا ہے کہ وہ منع کر رہے ہیں کہ سنبھالو اس کو کہیں گر نہ جائے۔ منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ ایک بلڈنگ کے پاس جب وہ لکڑہارا پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ بلڈنگ کے اطراف میں لوگ جمع ہوئے ہیں اور ایک بچہ چھت سے لٹکا ہوا ہے، عنقریب ہے کہ وہ زمین پر آ جائے، عنقریب ہے کہ وہ زمین پر گر جائے۔ ایک مرتبہ جب وہ شخص بھی وہاں پہنچا اور لوگوں نے کہا کہ لاؤ سیڑھی لاؤ، کوئی اوپر جائے، گھر والوں کو بتائے کہ بچہ جو ہے چھت کے اوپر لٹکا ہوا ہے، کہیں وہ گر نہ جائے۔ اسی اثنا میں جب تک لوگ سیڑھی لاتے یا اس تک پہنچتے، بچے کا ہاتھ چھوٹا اور وہ زمین کی جانب چلا۔ جیسے ہی وہ زمین کی جانب چلا، ایک مرتبہ اس شخص نے، اس لکڑہارے نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ رک جا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ رک جا، ایک مرتبہ وہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ اب لوگوں نے اس کو، بچے کو چھوڑ کر اس شخص کی جانب متوجہ ہوئے، آخر یہ کون شخص ہے، کون آ گیا ہے، اس نے کون سا ایسا عمل انجام دیا کہ اس کے ایک اشارے پر، اس کے ایک بات کہنے پر وہ بچہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ بچے کو گئے پکڑ کر نیچے اتارا، اس کے بعد لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ولی خدا ہو، نبی ہو، امام ہو، کیا ہو؟ ایک مرتبہ اس نے کہا نہ میں ولی خدا ہوں، نہ نبی ہوں، نہ امام ہوں، میں ایک معمولی سا لکڑہارا ہوں۔ میرا کام ہے، میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، میں جنگل سے روز لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیاں کاٹنے کے بعد لاتا ہوں اور اس کو لا کر بازار میں بیچتا ہوں اور اس سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے میرا خرچ چلتا ہے۔ تو کہا کہ یہ صفت، یہ تمہارے زبان میں یہ اثر آیا کیسے؟ ایک مرتبہ اس نے کہا کوئی اس میں بڑا کمال میرا نہیں ہے کہ میں بہت نماز پڑھنے والا ہوں، بہت روزے رکھنے والا ہوں، بہت عبادت گزار ہوں۔ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر یہ تمہاری زبان میں اثر آیا کیسے؟ کہا کہ مجھے نہ زیادہ علم ہے، نہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، بس اتنا میں جانتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کہا کہ میری معصیت نہ کرو، گناہ کو انجام نہ دو، تو میں گناہ نہیں انجام دیتا۔ اگر پروردگار عالم نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھتا ہوں، روزے کے لیے کہا روزے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، غیبت نہ کرو، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں کھایا ہے۔ یعنی جتنی صفات، اچھی صفات ہیں وہ ہم نے اپنے اندر اتار لی ہیں۔
اب میں یہ پروردگار عالم سے جب میں پروردگار عالم کی یہ 24 گھنٹے اطاعت کرتا ہوں، یعنی اس کی باتیں جب میں 24 گھنٹے مانتا ہوں، اس کی ہر بات پر میں عمل کرتا ہوں، اس کی ہر بات کو میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا غیبت نہ کرو، میں غیبت نہیں کرتا۔ اس نے کہا جھوٹ نہ بولو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کہا کہ تم کسی کا حق غصب نہ کرو، میں کسی کا حق غصب نہیں کرتا۔ جب اس کے سارے حکم کو میں بجا لاتا ہوں تو وہ پروردگار جب اس نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں اس کی عبادت کر سکوں، میں اس کی اطاعت کر سکوں، جب میں 24 گھنٹے اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، جب میں اس کی 24 گھنٹے سنتا ہوں، تو وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ اگر میں اس کی 24 گھنٹے سنتا ہوں، اگر میں نے اس پروردگار سے ایک لمحے کے لیے اگر درخواست کر دی پروردگار میری بھی دعا سن لے، تو وہ پروردگار نہیں ہوگا جو میری اس گفتگو کو نہ سنے، میری اس دعا کو نہ سنے۔ یعنی پروردگار عالم کی اگر آپ معصیت نہیں کریں گے، آپ گناہ انجام نہیں دیں گے، تو پروردگار عالم آپ کی بھی گفتگو کو سنے گا، آپ کی بات کو بھی مانے گا، آپ کے دعا کو قبول کرے گا۔ یعنی یہ اثر ہونا چاہیے زبان میں پروردگار عالم کہ اگر آپ عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں، تو اگر انسان واقعاً عبادت اور اطاعت کرے تو پروردگار عالم اس کو جو ہے اس منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کی زبان میں اثر آ جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، میں نے زحمت تمام کی۔ آج چاند رات ہے، ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے فلک پر، لوگ جوک در جوک اپنے وطن کی جانب جا رہے ہیں۔ دیکھیے امام حسین کا یہ جو غم ہے، یہ ایک ایسا غم ہے کہ امام کسی کو بلاتے نہیں ہیں، بلکہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے حسین کے نام پر کہ لوگ امام حسین کے نام پر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے گاؤں چلا جاتا ہے، کوئی اپنے وطن چلا جاتا ہے، جو یہاں کے لوگ ہوں گے وہ یہاں آ رہے ہوں گے، جو دور کے لوگ ہوں گے یہاں مثلاً رہ رہے ہیں وہ اپنے وطن چلے جائیں گے۔ دیکھیے جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو فضا سوگوار ہو گئی اور لوگ حسین حسین کرنے لگے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو ہم چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی، تو ہم یہ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ امام یہ بتائیے آخر کیا وجہ ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو آپ اور آپ کے شیعہ حسین کے نام پر گریہ کرنے لگتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ امام نے اس شخص سے کہا، اے آنے والے شخص، کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے شیعہ کیوں رونے لگتے ہیں؟ امام نے کیفیت بیان کی ہے، سمرات الاواد کی روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں نشرت الملائکہ ثوب الحسین، کہ امام حسین کے کرتے کو ملائکہ آسمان پر بلند کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ امام حسین کے کرتے کو آسمان پر بلند کر دیتے ہیں، اور اس کرتے کو ہم اور ہمارے شیعہ اپنی بصیرت کی نگاہوں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد اس کرتے کی صفات بیان کی امام نے، وہ ایسا کرتا ہے جس پر جو ہے تلوار کا زخم ہے، جس پر جو ہے تیر کے نشان ہیں، جو خون میں آلود کرتا ہوتا ہے، اس کو ملائکہ آسمان پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس کو ملائکہ جب آسمان پر نصب کرتے ہیں تو ہم اور ہمارے شیعہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، پروردگار عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حاکم شام اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو جب جو ہے اپنی جگہ پر معین اور مقرر کیا تو اس نے کہا تھا دیکھو 4 لوگوں سے اگر تم بیعت لے لوگے تو تمہاری حکومت باقی رہے گی۔ امام حسین ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی بکر۔ یہ اگر 3-4 لوگوں سے تم بیعت کر لوگے تو اگر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو تمہاری حکومت جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ جب یہ خبر جو ہے حاکم مدینہ کو ملتی ہے کہ
امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے اور یزید نے خط لکھا ہے کہ ان 4 افراد سے بیعت لے لو۔ ایک مرتبہ جب حاکم شام نے یعنی حاکم شام یزید نے جب یہ خط بھیجا ہے حاکم مدینہ کے پاس، تو اس مرتبہ اس کے پاس مروان بیٹھا تھا، اور اس کے بعد مروان بیٹھا تھا۔ مروان نے کہا کہ دیکھو، اگر تم کو بیعت لینی ہے ان 4 افراد سے تو صرف حسین اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو، بقیہ 2 لوگ خود ان کو حکومت کی چاہت نہیں ہے کہ وہ جو ہے خلاف آئیں گے تمہاری حکومت کے یا تمہارے ولی کے خلاف آئیں گے، بلکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو سمجھو سب نے بیعت کر لی۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو امام حسین کے پاس بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ حسین کو بلا کر لے کے آؤ۔ امام حسین جب آئے ہیں دربار میں، پہلے اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور بنی ہاشم کے جوانوں، دیکھو مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، آج مجھے دربار میں بلایا گیا ہے۔ دیکھو شاید امام حسین کے ذہن میں وہ منظر آ گئے ہوں گے جب ان کی ماں کو بھی دربار میں بلایا گیا تھا، اس وقت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، دربار کا منظر ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ ظالم تخت پر بیٹھا تھا اور بابا کی وصیت کو، نانا کی وصیت کو جو اس نے جو ہے پارا پارا کر دیا تھا۔ ہاں آزاداروں، ایک مرتبہ جب دربار سے بلاوا آیا اور امام حسین اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ جو ہے دربار کی جانب چلے جانے کے بعد جب ولید کے دربار کے پاس پہنچے، دروازے پر بنی ہاشم کے جوانوں کو روکا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بھائیوں، دیکھو جب تک حسین کی آواز بلند نہ ہو تم اندر نہ آنا، میں دربار کے اندر جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین جب دربار میں گئے، کیا دیکھتے ہیں، حاکم مدینہ بیٹھا ہوا ہے، ولید بیٹھا ہوا ہے اور مروان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب امام اس کے پاس جاتے ہیں تو ان لوگوں نے خبر دی کہ دیکھو امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے، یزید اس کا جانشین ہے، اس نے بیعت کے لیے کہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھو بیعت تو رات کے اندھیرے میں ہو نہیں سکتی ہے، اگر مجھے بیعت کرنی ہوگی تو دن کے اجالے میں بیعت کروں گا۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ نے یعنی ولید نے کہا کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے، بیعت کرنا ہے تو کہا کہ دن کے اجالے میں بیعت کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیعت کیا جائے، رات کے اندھیرے میں بیعت کرنے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین یہ کہہ کر جیسے ہی پلٹنا چاہے، مروان نے ایک مرتبہ ولید کے کان میں کہا کہ دیکھو ولید، اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، آج تمہارے ہاتھ سے اگر چلے گئے اور حسین نے اگر بیعت نہ کی، دیکھو حسین ہاتھ آنے والے نہ ہوں، ہاتھ آنے والے نہ ہوں گے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ ہی جیسے ہی تو اس مرتبہ ولید نے کہا کہ پھر کیا کریں، کہا حسین کو ابھی قتل کر دو یا کہو کہ ابھی بیعت کر دے۔ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ امام حسین کی آواز بلند ہوئی، امام کی آواز کا بلند ہونا تھا۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے جب آواز سنی امام کی، ایک مرتبہ دربار میں آ گئے، آنے کے بعد کہا کس نے جسارت کی میرے آقا کی شان میں، کون ہے، کون حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ حسین ابھی یکا و تنہا نہیں ہے، حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان ہیں۔ ہاں آزاداروں، لیکن میں کہوں گا مولا، وہ عصر عاشور تھا، ابھی تو آپ کے مدینے میں ہیں، آپ اپنے وطن میں ہیں، آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان ہیں، ابھی آپ کو کوئی قتل کر نہیں سکتا، لیکن عصر عاشور جب حسین یکا و تنہا ہوگا تو شاید اس منظر کو یاد کیا ہوگا کہ جب مدینے میں تھے ایک آواز پر بنی ہاشم کے جوان آ گئے تھے، آج آواز دے رہے ہیں حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، جب کوئی سوار کرنے والا نہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ان کی دکھیاری بہن آتی ہیں، کہتی ہیں بھیا اگر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے تو آپ کی دکھیاری بہن آپ کو سوار کرے گی۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین جو ہے دربار سے واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد اپنی نانا کی قبر پر جاتے ہیں، نانا کی قبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں خدایا تیرے نبی کا نواسہ تیرے نبی کی قبر پر آیا ہے، نانا حسین آپ کی قبر پر آئے ہیں، نانا حسین غریب آپ کی قبر پر آئے ہیں، نانا اس مدینے میں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس مدینے میں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، نانا اب آپ کی قبر پر چراغاں کون کرے گا، نانا مجھے مدینے سے باہر کیا جا رہا ہے، نانا مجھے مدینے سے نکالا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین گریہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، عالم رویا میں کیا دیکھتے ہیں کہ رسول ہیں، رسول کے ساتھ کچھ اصحاب ہیں اور کچھ ملائکہ ہیں جو رسول کی پیشانی کو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا حسین تم چند دنوں کے بعد میرے پاس آ جاؤ گے، یہ میری امت تمہیں قتل کر دے گی، بے آب و گیاہ تمہیں
تمہیں قتل کر دے گی، تم میرے پاس آؤ گے۔ ایک مرتبہ امام حسین جب افاقہ ہوتا ہے اپنی ماں کی قبر کے پاس آتے ہیں۔ ماں کی قبر پر آنے کا انداز کیا ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، جیسے وہ گھٹنیوں چلتا ہے، ماں بلاتی ہے تو گھٹنیوں چل کر اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتا ہے، اس طرح سے حسین ہیں اپنی ماں کی قبر کے پاس گھٹنیوں چل کر جاتے ہیں۔ اماں، اب مدینے میں مجھے رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اماں مجھے بیعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اماں لیکن آپ کا حسین کبھی یزید کی بیعت نہ کرے گا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین ہیں اپنی ماں سے قبر سے لپٹ کر روتے ہیں، اماں مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب آپ کو دربار میں بلایا گیا تھا، اماں مجھے بھی دربار میں بلایا گیا ہے، اماں کیا آپ میرے ساتھ رہیں گی؟ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، بیٹا حسین تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں بھی رہے گی۔ اور شاید عصر عاشور ایک مرتبہ جب امام حسین گھوڑے سے ڈگمگانے لگے، ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا ہے میرے لال اب میری آغوش میں آ جا، تیری ماں نے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔